سلام ہندوستان دوستو، اس ویڈیو میں دیکھیے حضرت علی شاہ بابا کا مزار، حضرت صوفی میاں علاء الدین شاہ صاحب کا مزار اور نواب علی محمد خان کا مقبرہ، اور جانیے قبر، گور، لحد، مزار، تربت، مرقد، مقبرہ، مقابر، روضہ، درگاہ، آستانہ اور آرام گاہ وغیرہ شبدوں کے بارے میں۔ سب سے پہلے قبر دیکھیے، یہ لفظ قبر ہے، قبر نہیں، قبر نہیں، ٹھیک ہے۔ قبر عربی سے آیا ہے یہ شبد، اور اس کا ارتھ آپ جانتے ہیں، یعنی وہ گڈھا جس میں مرت شریر کو یعنی مردہ جسم کو دفنایا جاتا ہے۔ انگریزی میں گریو کہتے ہیں اور ہندی میں سمادھی۔ اس کے بعد گور، قبر عربی سے آیا تھا، گور فارسی بھاشا سے آیا اور اس کا مطلب بھی وہی ہے، یعنی قبر۔ اس کے علاوہ عربی سے ایک اور شبد آیا اور وہ ہے لحد۔ لحد بھی قبر کو کہتے ہیں، اور ایک شبد ہے مزار، مجار نہیں مزار۔ مزار جو شبد ہے وہ کہتے ہیں کسی سنت کی زیارت کرنے کی جگہ کو، یعنی کسی سنت کی قبر کو یا ان کی سمادھی کو، ان کے سمادھی استھل کو مزار کہتے ہیں، مجار نہیں۔ اور عربی سے ایک اور شبد آیا اور وہ ہے تربت۔ تربت، تربت کا شابدک ارتھ ہوتا ہے مٹی اور زمین، لیکن قبر کو عام طور پر تربت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک شبد ہے مرقد، مرقد نہیں مرقد۔ مرقد بھی عربی سے آیا اور اس کا مطلب ہوتا ہے آرام کرنے کی جگہ، سونے کی جگہ۔ آپ چاہیں تو اس کو بیڈ روم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ شبد جو ہے یہ بھی قبر کے لیے اور قبر کی جگہ کے لیے خاص ہو کر، مخصوص ہو کر رہ گیا ہے، اس لیے آپ اس شبد کو دوسرے معنی میں نہیں پائیں گے اکثر، ٹھیک ہے۔ تو یہ مرقد ہوا۔ مرقد کے بعد ایک شبد ہے روضہ۔ روضہ جو ہے وہ عربی سے آیا اور اس کا شابدک ارتھ ہے باغ، ہری بھری جگہ یا رہنے کی ایسی جگہ جس کے آس پاس ہریالی ہو، اور عام طور پر روضہ کسی بزرگ ہستی کے مقبرے کو کہتے ہیں۔ روجہ نہیں، روجہ نہیں، روزہ نہیں، روضہ۔ اس کے بعد مقبرہ، مقبرہ، مقبرہ نہیں مقبرہ کہتے ہیں قبر پر بنی ہوئی بلڈنگ کو، یا ایسی قبر کو جس کے اوپر بلڈنگ مطلب بھون بنا دیا گیا ہو، باقاعدہ اس کو مطلب کور کر کے چھت وغیرہ بنا کر ایک باقاعدہ ایک جگہ بنا دی گئی ہو جہاں لوگ آتے ہوں، شردھالو آتے ہوں، فاتحہ پڑھنے لوگ آتے ہوں، تو اسے کہتے ہیں مقبرہ۔ اور اس کا بہووچن ہے مقابر، مقابر نہیں مقابر۔ اس کے بعد درگاہ، درگاہ فارسی سے آیا اور در اور گاہ دو شبدوں کو جوڑنے سے بنا ہے۔ در کا مطلب دروازہ ہوتا ہے اور گاہ کا مطلب جگہ ہوتا ہے، تو اس کا ارتھ تو ہوا دروازے کی جگہ، لیکن اس کا یہ ارتھ پرچلت نہیں ہے۔ اس کا ارتھ ہے سنت کا مقبرہ، سنت کا سمادھی استھل، اور اس کے کچھ اور ارتھ ہیں جیسے دربار اور بادشاہ کی سبھا، یعنی بادشاہ کی محفل، لیکن اب یہ صرف سنت کے مقبرے کے ارتھ میں چلتا ہے۔ درگاہ۔ آستانہ ایک شبد ہے، آستانہ فارسی سے آیا، اس کا مطلب ہوتا ہے دروازہ، چوکھٹ، دہلیز، لیکن یہ بھی سنت کا مزار ہی کہلاتا ہے۔ اب آستانہ سنتے ہی ذہن میں کسی سنت کا مزار آ جاتا ہے، تو ایک یہ بھی شبد ہے۔ ایک اور عام پرچلت شبد ہے آرام گاہ، آرام کرنے کی جگہ، فارسی کا ہے، ظاہر ہے آپ جانتے ہیں، گاہ جگہ کو کہتے ہیں، بتا دیا میں نے۔ آرام گاہ، آرام کرنے کی جگہ، تو یہ بھی چلتا ہے اکثر۔ جو قبر کے کتبے ہوتے ہیں، قبر پر جو پتھر لگے ہوتے ہیں، ان میں کئی بار آرام گاہ شبد بھی لکھا ہوا مل جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا آرام گاہ۔ تو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے۔ میں ہوں معین شمسی، چینل ہے مائی ہندی مائی اردو۔ سلام ہندوستان۔